صل على محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے محمد علیہ. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے پیمبر سنا کا دیکھا. مجرے خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا. مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا.
سر کو دیکھا بےردا خلق نے اس بیوی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں جانے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں سے جانے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں سے میں نے بے گورو کفن بھائی کا لاشا دیکھا مجرئی خلق میں درود بابا محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں گزارش کروں گا سوز خان برادران سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور پرسہ پیش کریں. مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا. بابا گھرانہ ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر ہائے. جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر
نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پار جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام و فلک لرزا براں تھے، ارے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامال کی زد پر، ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامال کی زد پر، اب آئے ہو بابا، ارے جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھی تھی بانو مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھی تھی بانو مزتر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد الفرج۔ مومن کرام، ایک یہ چھوٹی سی کی ملی ہے، پروبیبلی گھر کے کسی لاک کی ہوگی، جس بھی مومن کی ہو وہ مجھ سے یا ریسیپشن پہ بعد میں رابطہ کر لے۔ میں گزارش کروں گا تنویر بھائی سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور پرسہ پیش کریں۔ تنویر بھائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برائے خوشنودی امام زمان قلندر صاحب
بارے دیگر سلام بے پردہ حرم ہے، ساتھ تیرے پردیسی دیس پر آیا ہے، سجاد خدا معلوم تجھے، اسلام کہاں لے آیا ہے، بے پردہ حرم ہے، ہونٹوں پہ پھرا کر خشک زبان، بچے نے سوال آب کیا، ہونٹوں پہ پھرا کر خشک زبان، بچے نے سوال آب کیا، اصغر کے گلے پر ظالم نے اس جرم میں تیر لگایا ہے، اب کون سہارا دے بڑھ کر، عباس دلاور بھی تو نہیں، اب کون سہارا دے بڑھ کر، عباس دلاور بھی تو نہیں، صحرا کا پسر ہارن سے اکبر کو اٹھا کر لایا ہے، کس واسطے شاہ کو قتل کیا، کیوں آل محمد کو لوٹا، اور بے پردہ کیا کیوں زینب کو، کیوں قید میں عابد آیا ہے، بے پردہ حرم ہے، اور شبیر چلے ہیں میدان کو، اور لپٹی ہے سکینہ دامن سے، شبیر چلے ہیں میدان کو، لپٹی ہے سکینہ دامن سے، احساس یتیمی دے شاید معصوم کا دل تڑپایا ہے
خوف ردا کے چھننے کا، پردے کا محافظ کوئی نہیں، ہے خوف ردا کے چھننے کا، پردے کا محافظ کوئی نہیں، غربت میں علی کی بیٹی پر یہ کیسا زمانہ آیا ہے، سجاد کو سب غم بھول گئے، دربار میں جانا یاد رہا، سجاد کو سب غم بھول گئے، دربار میں جانا یاد رہا، آنکھوں میں ہمیشہ شام رہی، تاعمر یہ سوگ منایا ہے، بے پردہ حرم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومن کرام، آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، آئی نو، بٹ کربلا والوں کی تکلیف کے صدقے تھوڑی سی تکلیف اور کریے گا۔ پیچھے سے باہر سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ بیچ میں جگہ موجود ہے، مومنین سے گزارش ہے، اور اگر جو والنٹیئر کر سکیں برائے مہربانی اوپر آ جائیں اسٹیج پہ۔ حسن بھائی پلیز اگر اوپر آ جائیں اسٹیج پہ، 20-25 بندے آ جاتے ہیں، جگہ بن جائے گی۔ باہر مومنین کھڑے ہوئے ہیں ابھی سے آلریڈی، اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا سکیں برائے مہربانی۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ بی بی جزا دیں آپ لوگوں کو، بی بی راضی ہوں، امام وقت راضی ہوں انشاءاللہ۔ میں جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آباد رہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ملتمس ہوں قبلہ آغا مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ زیب منبر اور شام غریباں کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہ صلی علی محمد وعجل قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مصیبت سید الشہداء پر سید الشہداء کے پامال ہوئے ہوئے لاشے پر اہل بیت کے جلے ہوئے خیموں پر مظلوم بچوں کی آہوں پر اور نیزوں پہ لگے ہوئے سروں پر کس کس پہ سلام بھیجیں کس کس کو سلام کریں ان بے گور و کفن لاشوں پہ بیویوں کے سہمے ہوئے دلوں پہ ان بچوں پہ جو غم کے مارے پیاس بھی بلا بیٹھے ان بیویوں پہ جو اپنی غربتوں اپنی محرومیتوں کو سوچ سوچ کر گویا جان دے رہی تھیں بڑا عجیب لمحہ ہے بی بی ام سلمہ بیان فرماتی ہیں شام غریبہ ہے رک رک کے پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کے روئیں گے تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شریک رہیں انشاءاللہ خدا اسی پہ موت نصیب فرمائے انشاءاللہ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول میرے گھر پر آئے اور مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا کوئی آئے تو اسے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیں بیوی نے اطاعت کی رسول خدا نے تھوڑی دیر آرام کیا اس کے بعد اچانک گویا اٹھے اور ام سلمہ سے فرمایا ام المؤمنین سے فرمایا کہ کیا میرا حسین رو رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے بی بی ام سلمہ نے کہا کہ ایسے ہی ہے حسین آئے تھے میں نے آپ کے حکم کی اطاعت کی میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا حسین دوبارہ آئے میں نے دوبارہ کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا جب تیسری مرتبہ کہا تو حسین رونے لگے آپ سید الشہداء کے چاہنے والے نے یہ جملہ سنیے گا اللہ کے نبی نے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے جب بھی میرا حسین آئے فوراً میرے پاس لے کر
گویا اللہ کے نبی نے یاد دلایا حسین منی وانا من حسین، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ایسا ہوا سید الشہداء کے معاملے کو اللہ کے نبی نے جدا کر دیا۔ ایک شخص مدینے آیا، اس کو رسول گرامی سے کوئی کام کہنا تھا، لوگوں سے پوچھتا ہے میں اللہ کے نبی سے کیسے کہوں تو میرا کام ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا یہ کہو، کسی نے کہا ایسے ہی جاؤ۔ ایک موقع وہ دیکھتا ہے امام حسین رسول خدا کے شانوں کے اوپر سوار تھے، جیسے ہی دیکھتا ہے سمجھ جاتا ہے میرا معاملہ حل ہو گیا۔ ایک موقع پہ سید الشہداء بچپنے میں اکیلے کھڑے ہوئے تھے، یہ شخص امام کے پاس گیا اور کہا نواز رسول مجھے آپ کے نانا سے ایک کام ہے، آپ میری سفارش کروائیں گے؟ سید الشہداء نے کہا میں تمہاری سفارش کراؤں گا۔ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو اپنی گود میں لے کے چلا جاؤں؟ کہا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ اور سید الشہداء کو گود میں لے کے رسول گرامی کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ رسول گرامی نے فرمایا تو نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا مجھے، اب تو جو کہے گا میں کر دوں گا۔ معاملہ کچھ اور ہے امام حسین کا، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کچھ اور ہے، قربانی کچھ اور تھی۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی میں حسین کو ابھی لے کر آتی ہوں۔ بی بی ام سلمہ گئیں سید الشہداء کو لے کر آئیں۔ سید الشہداء نے جیسے امام حسین کو دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا۔ امام حسین خوش ہوئے، رسول گرامی بھی خوش ہو گئے، تھوڑا مسکرائے، پھر رسول گرامی گویا لیٹ گئے۔ بی بی نے چاہا امام حسین کو علیحدہ کر دیں تاکہ رسول گرامی آرام کریں، انہوں نے سید الشہداء کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ پھر ام سلمہ نے عجیب لمحہ دیکھا، وہ نبی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک مسکرا رہے تھے، اچانک ام سلمہ نے دیکھا نبی نے رونا شروع کر دیا۔ ام سلمہ بھی رونے لگیں۔ یہ عجیب روایت ہے، احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ہمارے پاس مستندات کے اندر بھی ہے، احمد ابن حنبل مختصر ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول گرامی کو روتے دیکھا، میں بھی رو پڑی، میں روتی رہی۔ رونے کے بعد میں نے رسول گرامی سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ تو حسین کے آنے سے بہت خوش تھے، تو آپ روئے کیوں؟ کہا ام سلمہ میرا حسین اکیلا مارا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ ام سلمہ بہت متاثر ہوئی، کہا اللہ کے نبی کیا ہم حسین کے ساتھ ہوں گے؟ کہا کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر حسین مارے گئے کہ حسین مارے گئے، ہم تو ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹی دی، کہا کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، یہ خاک شفا تھی۔ کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا حسین مارا جائے گا یہ خاک سرخ رنگ پکڑ لے گی، اس میں تمہیں حسین کا خون نظر آئے گا۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو محفوظ کر لیا۔ جب کبھی امام حسین کے بارے میں دل گھبراتا تھا فرماتی میں وہ مٹی دیکھ لیا کرتی تھی۔ رسول گرامی کی وفات ہو گئی، مدتوں گزر گئیں، فرمایا جب حسین مدینے سے روانہ ہوئے، بی بی ام سلمہ کی روایت ہے، کہا مدینہ اتنا ہی رویا جتنے رسول کے مرنے پہ رویا تھا۔ کہا رسول گرامی کے روضے سے جدا ہو کر حسین چلے گئے، گویا رجب کے مہینے میں گئے، پھر شوال، ماہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، میں خبر ملی کہ حسین حج کو ترک کر کے کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ پر میں بہت دل گھبراتا تھا امام حسین کے بارے میں۔ فرماتی میں ہر کچھ نمازوں کے بعد امام حسین کی خاک کو دیکھ لیا کرتی تھی، اور خاک کو دیکھتی تھی اپنے اصلی رنگ میں ہے تو مجھے اطمینان ہو جایا کرتا تھا کہ حسین خیریت سے ہیں۔ اور میں پھر محرم کا مہینہ آ گیا اور کوئی خبر نہیں ملتی تھی کہ امام حسین کس حالت میں ہے، تو میں پھر عاشور کا دن آیا،
عاشور کا دن گھبراہٹ کا دن تھا، پریشانی کا دن تھا۔ فرمایا میں نے صبح سے خاک کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر فرمایا میں نے ظہر کی نماز پڑھی، میں سو گئی تو میں نے خواب میں رسول گرامی کو دیکھا، اللہ کے رسول۔ کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسی حالت میں دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا آستینیں الٹی ہوئی تھیں، گریبان کھلا ہوا تھا، سر پر اور لباس پر کبھی خاک کے ذرے تھے، کہیں خون کے ذرے تھے۔ کہا میں اور رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کس نے آپ کو رلایا؟ کہا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس وہ وقت آیا جب کربلا میں ندا گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ بڑا عجیب مارکہ تھا۔ سید الشہداء گویا اپنے آخری مارکے پہ جانے سے پہلے سید سجاد کے پاس تشریف لائے تھے۔ مولا سید سجاد نے گویا جنگ کے بارے میں معلوم کیا۔ سید الشہداء نے بتایا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ سید سجاد نے کہا بابا میں آپ کی نصرت کروں گا۔ کہا نہیں بیٹا تم پہ واجب ہے، تم یہیں رکو گے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں سید الشہداء نے ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ کہا کہ سید سجاد ہم نے شمشیروں سے جہاد کیا تھا، تمہیں زنجیروں سے کرنا ہوگا، تمہیں زنجیروں سے کرنا ہوگا۔ جب بی بی زینب طلہ زینبیہ سے تشریف لائیں اور اپنے بھائی کو قتل گاہ میں دیکھ کر آئی تھیں تو تشریف لائیں، کہا سید سجاد بیٹا باپ کی خبر لو۔ سید سجاد گویا لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اب جو سر کو اٹھایا تو بس اتنا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ نیزے پہ سر اقدس تھا، سید سجاد سلام کہنے کی سوا کچھ نہ کر سکے۔ ان لعینوں نے اہل بیت اطہار کے خیموں کو گھیرنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے خیموں کا رخ کرتے تھے۔ بیویوں نے پہلے سے ہی جو کچھ قیمتی تھا سب نکال کر رکھ دیا تھا کہ لعینوں اگر تمہیں دنیا چاہیے ہے تو یہ تمہاری دنیا پڑی ہے، لیکن میں کہوں گا جرأت و جسارت کر کے ان کو تو اہل بیت کے پردے چاہیے تھے، ان کو اہل بیت کے تبرکات چاہیے تھے۔ کوئی علی اصغر کا جھولا لے گیا، کوئی بی بی زہرا کی نشانیاں لے گیا۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں اور اس کے بعد ساری بیویاں ایک خیمے کے اندر جمع ہو گئیں۔ بس عزیزو کس زبان سے انسان کہے، خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں بیویاں تھیں وہ سب جمع ہوتی رہیں، اب ایک خیمے میں بات آ گئی۔ بڑا عجیب مرحلہ امامت ہے۔ ہر امام کی امامت سختی میں شروع ہوتی ہے، لیکن کیسا آغاز امامت تھا جو سید سجاد کا تھا۔ پہلا حکم جو پوچھا گیا وہ بی بی زینب کبریٰ نے پوچھا، اے حجت وقت جل جائے یا بے پردہ باہر جائے؟ گویا بی بی زینب کہہ رہی تھی سجاد ہمیں جلنے کی اجازت دے دو۔ سید سجاد نے فرمایا بیویاں خیموں سے باہر تشریف لے جائے،
اب بیویاں خیموں سے باہر جا رہی تھی. ایک راوی کہتا ہے ایک خیمہ جل رہا تھا, ایک بیوی کبھی باہر جاتی تھی کبھی اندر آتی تھی. میں نے ان سے کہا کہ یہ خیمہ جل چکا ہے, اب آپ بار بار اندر مت جائیں, کیا کوئی دولت ہے؟ بیوی پھر اندر گئی اور جلتی ہوئے لباس کے ساتھ سید سجاد کو لے کر آئی ہے. سید سجاد کو محافظہ امامت لے کر آئی ہیں. ارے محافظہ امامت ہیں, انہوں نے امامت کی حفاظت کی ہے. کبھی حسین علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ندا دے کر بچاتی ہے, کبھی سید سجاد کو جلنے سے بچاتی ہے, کبھی دربار میں قتل ہونے سے بچاتی ہے. یہ محافظہ امامت ہیں, ان کا بڑا مقام ہے. بی بی زینب کبریٰ, اب سارے خیمے جل چکے, بس ایک لمحہ آیا, ایک لعین پردے اتارنے آیا. کوئی بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپتی تھی, شاید ان لعینوں سے نجات ملے. بس یہ مرحلہ بھی گزر گیا, اور کس زبان سے کہوں کہ گزر گیا. بچے منتشر ہو گئے, کوئی بچہ ادھر چلا گیا, کوئی بچہ کہیں اور چلا گیا. اور اس کے ابھی عرض کروں گا, لیکن عزیزو اب وہ لمحہ آیا ہے جس کے لیے شاید قیامت تک تمام دنیا روئے گی. قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والے روئیں گے. تمام شہداء کے لاشیں زمینوں پر رکھ دیے گئے, تمام شہداء کے لاشیں رکھے گئے تھے. گھوڑوں کو خاص نالے لگائی گئی کہ ان سے لاشوں کو پامال کیا جائے گا. اب جب سارے لاشیں رکھے تھے, ایک قبیلہ آیا, گویا اسدی قبیلہ آیا. اس نے کہا کہ یہ جتنے لاشیں اسدی ہیں ہم انہیں پامال نہیں ہونے دیں گے, یہ اسدی لاشیں ہم لے جائیں گے. ایک چلا گیا. اب گویا ایک بجلی قبیلے کا آیا, اس نے کہا زہیر بن قین بجلی ہے, فلاں فلاں مرادی اور بجلی ہیں, یہ سب پامال نہیں ہوں گے. یہ لاشیں بھی چلے گئے. ایک کاہلی قبیلہ آیا, ایک دوسرا قبیلہ آیا. عزیزو حتیٰ جون حبشی کا قبیلہ بھی آ گیا, یہ لاشا بھی چلا گیا. اب زمین پر کیا رہا؟ بی بی زینب دیکھ رہی تھی, فرمایا میرے بھیا سب کا کوئی وارث ہے, تیرا کوئی وارث نہیں ہے. بی بی آج پوری دنیا آپ کی بھائی کی وارث ہے. دنیا میں جگہ جگہ علم ہے, جگہ جگہ تابوت ہے, جگہ جگہ یا حسین ہے. لیکن وہ لمحہ تو گزر گیا نا. بی بی زینب کبریٰ نے دیکھ لیا بھیا کا لاشا پامال ہو گیا. ایک لعین جب مختار ثقفی نے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے, کہا میں ان میں سے تھا جنہوں نے لاشا پامال کیا. کہا مجھے بتا وہاں پہ کیا ہوا. عزیزو دونوں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, صبر کر کے سن لینا. کہتا ہے جب ہم لاشا پامال کر رہے تھے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. یا حسین, حسین یا مظلوم حسین, یا مظلوم حسین. ارے مظلوم یہ سوچنا بہن دیکھ رہی تھی. یا اللہ, یا اللہ. اب بی بی زینب نے یہ مرحلہ بھی گزار لیا. وہ صابرہ, وہ مخدرہ, وہ عقیلہ بنی ہاشمہ, بڑا مرحلہ گزار لیا. اب ایک وقت آیا, رات کی تاریکی چھانے لگی. بی بی نے بی بی ام کلثوم سے کہا بہن بچے نظر نہیں آ رہے ہیں, بچوں کو ڈھونڈو. حسین ہمیں امانت دے کر گئے ہیں, ہمیں بچوں کو ڈھونڈنا ہے. ایسو دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن کیا کریں، اپنی نسلوں کو بتانا بھی تو ہوگا کہ دیکھو یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں آسانی سے نہیں بیٹھے ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ ایک بچی کا واقعہ دشمن کہتا ہے میں نے اس موقع پر ایک بچی کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھا، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اتنی غیور تھی۔ میں نے کہا بی بی میں نزدیک آ کے دامن کی آگ بجھاؤں؟ اس نے کہا خبردار نزدیک آنا، ہم سادات ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، نہیں چاہتے ہوئے بھی پڑھوں گا، میں بھی سید خاندان سے ہوں، میرا دل نہیں چاہتا اپنے سادات اجداد کی ان مصائب کو اتنی تفصیل سے پڑھوں، لیکن کیسے نہ پڑھوں، کیوں نہ پڑھوں؟ فاطمہ کا خون بہا ہے، سیدہ کا خون بہا ہے، سیدہ کی کمائی ہے۔ وہ وقت یاد ہے جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی، سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا تھا، اپنے زانوں پہ بٹھایا تھا۔ روایت میں ہے ہمارے پاس، سید الشہداء نے بچی کے کان میں بالیاں لٹکائی تھیں۔ اب میں کیا بولوں، سید الشہداء کی بچی دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہی ہوگی جب میرا بابا یتیم ہوگا کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ ارے یہاں بالیاں چینی نہیں ہے، نوچی ہیں بدبختوں نے اور تماچے لگائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی روایت کرتی ہیں سلام اللہ علیہا، بی بی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں جب ہم بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ایک بچی گویا غش کھا کر پڑی ہوئی تھی، پردہ اس کا بھی چھنا ہوا تھا۔ بی بی تشریف لائیں، اس کو جگایا، جیسے ہی وہ جاگی اس نے یہ جملہ کہا، مستند عرض کر رہا ہوں، مستند ہے، اس نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں کیا کوئی چادر ملے گی؟ پھوپھی نے کیا جواب دیا؟ کہا اموں کے مثلوک، اے میری بچی میں بھی چادر ڈھونڈ رہی ہوں۔ اموں کے مثلوک، میں بھی چادر ڈھونڈتی ہوں۔ بس ایک اور لمحہ آیا، بی بی ام کلثوم کو لے کر چلی مقتل کی سمت، کچھ بچے نہیں مل رہے تھے۔ اللہ اکبر، کس زبان سے کہوں، بہن 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان گئی ہے، لاشوں کے درمیان میں ہے، اور اس موقع پر 2 بچے نظر آئے، 2 بچے اوندھے لیٹے ہوئے تھے اور گویا ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ بی بی نے کہا اچھا ہوا یہ بچے مل گئے۔ اب جو بی بی نے بچوں کو سیدھا کیا، سینوں پہ ٹاپوں کے نشان تھے، کچل کے مارے گئے تھے بچے۔ اللہ اکبر، یہ منظر بھی بیت گیا۔ اب ایک عجیب وقت آیا ہے، اب بڑا عجیب وقت آیا ہے۔ صحرا کی خاک ہے، لٹی ہوئی بیویاں ہیں، سہمے ہوئے بچے ہیں۔ کل رات یہی جگہ تھی، یہاں بی بی زینب کے خیمے کے سامنے 18 جوان کھڑے ہوئے تھے، کوئی نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ یہی جگہ تھی جہاں اصحاب حسین نے اپنی گردنوں کے اوپر تلواریں رکھی تھیں اور کہا تھا ہم گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ وہ سب کٹوا چکے، اب بیویاں مٹی کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں، اب کون پہرا دے؟ اب بی بی زینب کبریٰ تشریف لائیں، بیویوں سے کہا دیکھو اب تم سب سو جاؤ، اب کوئی دشمن نہیں آئے گا اور میں زینب پہرا دوں گی۔ بڑا عجیب وقت ہے، میں نے کتنی آسانی سے جملہ کہہ دیا، ذرا سوچو اگر ابو الفضل یہ جملہ سنے،
علی اکبر یہ جملہ سنے کہ ہماری پھوپھی پہرا دیں گی. بی بی نے ایک جلی ہوئی لکڑی کو سنبھال لیا اور پہرا دینے کھڑی ہو گئی. بس دیکھا کہ کوئی نزدیک آ رہا ہے. اس سے کہا دیکھو سب کچھ لٹ چکا ہے, اب یہاں کچھ نہیں بچا ہے, اب نزدیک مت آؤ. پھر وہ نزدیک آئے, کہا اور نزدیک مت آؤ, یہ خواتین بیچاری رو رو کے سوئی ہیں, یہ بچے سہمے ہوئے ہیں. اب جو اور نزدیک آئے گویا بی بی زینب کا ضبط کا دامن ٹوٹ گیا. کہا بابا سب لٹ گیا, بابا سب لٹ گیا. ارے اب کوئی سوچے کیوں علی آئے تھے. میں یاد دلاؤں گا جب امیر المومنین کو ضرب لگی تھی, امیر المومنین کو گھر لے جا رہے تھے, دونوں طرف سے سنبھالے ہوئے تھے لوگ. جب سید الشہداء امام حسن مجتبی امیر المومنین کو گھر کی سمت لے جا رہے تھے, امیر المومنین نے اصحاب سے کہا تم سب لوگ چلے جاؤ. سب چلے گئے. کہا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز کسی غیر کے کان میں جائے. اس کے بعد جب سید شہداء اور امام حسن مجتبی نے سنبھالا ہوا تھا, ایزو بڑا عجیب ہے یہ, جب گھر کے نزدیک پہنچے تو امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین سے کہا بیٹا تم لوگ مجھے سہارا مت دو, میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوں گا. میں نہیں چاہتا زینب دیکھے باپ دوسروں کے سہارے ہیں. آج یہ باپ زینب کو دلاسا دینے آئے ہیں. زینب تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, تو نے بڑی سختیاں اٹھائی ہیں, لیکن زینب ابھی رسیاں بدے گی, ابھی تم درباروں میں جاؤ گی, لیکن یاد رکھنا ماں تمہارے ساتھ رہے گی, تم جہاں جاؤ گے ساتھ ہوگی. ماتم حسین یا حسین. گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا کہ کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. کیسا یہ بھرا کر ہوا برباد الہی, کیا تباہی. اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس. اکبر
اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، سلام خاک نشینوں پہ، سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شاہ زادی پر، کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، سلام تم پہ ہمارے
رسول کے پیارو سلام تم پر علی و بطول کے پیارو سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی زمین گرم یتیمی کی سختیاں بیوی وہ سینہ کے جس پر سوتی تھی اب کہاں بیوی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی تو سینہ میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ
سلام محسن سلام خستہ تن راشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو نہیں عینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے یا حسین 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 یا حسین
حسین حسین حسین حسین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تقبل الله منكم متوجہ زیارت السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا